نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه أو كما قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا پورے اخلاص کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آگے حدیث میں فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، اخلاص کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں روزے کی فضیلت اور رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت محبوب ہے، اور یہ وہ صفت ہے کہ جب بندہ روزے سے ہوتا ہے، یعنی کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو بندہ اس وقت اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ بھی نہیں کھاتا ہے، نہ اللہ پیتا ہے، نہ اس کی کوئی خواہش ہے، کوئی اس کی خواہش نہیں، کوئی اس کا سلسلہ نہیں جسمانی۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے، لیکن جب بندہ اتنی دیر کے لیے خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو روکے، جبکہ خواہش ہے کھانے کی، خواہش ہے اپنے آپ کو کھانے سے روکے، پانی کی خواہش ہے پینے سے روکے، لہو و لعب سے اپنے آپ کو روکے، تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے دلواؤں گا، حج کا بدلہ یہ بھی ملے گا لیکن فرشتوں کے ذریعے ملے گا، زکوٰۃ کا بدلہ یہ بھی ملے گا ضرور، جس نے ادا کری ہے فرشتوں کے ذریعے ملے گا، حج کا بدلہ وہ بھی فرشتوں کے ذریعے ملے گا، جس نے بھی اچھی اس نے نیکیاں کی ہیں، اعمال کیے ہیں، وہ تمام اس کے اعمال اللہ کے دربار میں مقبول ہوئے، اس کا بدلہ ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے عطا فرمائے گا۔ لیکن روزے کا جب معاملہ آتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود اپنے دست قدرت سے عطا کروں گا، اور اگر اسے اجزا بھی پڑا جائے
یہ حدیث پڑھاتے وقت ہمارے استاد گرامی نے بتایا تھا کہ عجزی پڑھیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں اپنے دست قدرت سے عطا کروں گا، اور اگر اسے اجزا پڑھے تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں خود روزے کا بدلہ بن جاؤں گا، یعنی روزے دار کا جو بدلہ ہوگا قیامت کے دن جو ملے گا، اللہ فرماتا ہے میں خود ہی روزے دار کا بدلہ ہوں، یعنی اللہ کی خاص رحمت اور اس کی خوشنودی اسے حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا وہ قرب ملے گا کہ جو اور دیگر عبادات کے ذریعے اسے نہیں مل پائے گا، اتنا کہ جتنا کہ روزے کے ذریعے ملے گا، ہر عبادت کے بدلے ملے گا، لیکن جتنا روزے کے بدلے ملے گا قرب اتنا اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور کسی عمل سے نہیں ملے گا۔ اس لیے روزہ اتنا پسند ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں خود روزے دار کا بدلہ ہوں، یعنی اسے میری ذات مل جائے گی جس نے روزہ رکھا۔ اور بھائی جس کو اللہ کی ذات مل جائے اسے ہر دولت مل گئی، ہر نعمت مل گئی، یوں سمجھیے کہ جنت بھی اس کو مل گئی، جنت کی نعمتیں بھی مل گئی، کیونکہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے تو پوری کائنات راضی ہو جاتی ہے، اور جس کا اللہ ہو گیا پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ مقبول ہوتا ہے روزے دار، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص خوشنودی اور خاص اپنی رضا اسے عطا فرماتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ کی ذات روزے کو رکھنے کے بعد حاصل کرنا ہے، اس کے لیے نہ بھوک کی کوئی اہمیت ہے نزدیک اس کے، نہ پیاس کی کوئی اہمیت ہے، نہ گرمی کی کوئی اہمیت ہے، نہ شدت کی کوئی اہمیت ہے، وہ اس سے زیادہ سے زیادہ سختی کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے مولا کے رضا کے حصول کے لیے اس سے بھی زیادہ سب اور کچھ کر گزر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ پھر بھی کچھ نہیں ہے، یہ پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ قیامت کے دن افسوس کریں گے، افسوس ہوگا ان لوگوں کو جن کو اللہ نے صحت دی ہے، جن کو اللہ نے قوت دی ہے اور وہ روزے نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے نا نفلی، تب بھی رمضان کے ایک روزے کی برابر نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی روزے دار رہے تب بھی رمضان کے ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا اجر و ثواب کا موقع ہے رمضان کا اور اس کے روزوں کا۔ تو قیامت کے دن افسوس کریں گے ان لوگوں کو دیکھ کر کہ جب اللہ اپنے دست قدرت سے انہیں روزوں کا صلہ عطا فرمائے گا، ساری امتیں ہوں گی، سارے انبیاء ہوں گے، سارے رسول ہوں گے، اور سب کے سامنے وہ اعزاز اور وہ عزت اور وہ انعام روزے کے عوض میں صلے میں جو انہیں مل رہا ہوگا، پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی، تمام امتیں دیکھ رہی ہوں گی۔ کیا اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا؟ تو وہ لوگ حیرت کریں گے جو مومن بھی تھے، ایمان والے بھی تھے، کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، لیکن افسوس کہ وہ غفلت میں رہے، روزے کی قدر نہیں کری، رمضان کے روزے نہیں رکھ پائے، عادت بنا لی تھی نہ رکھنے کی، کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا۔ ہاں شریعت نے جو عذر بتائے ہیں اگر اس میں آدمی آتا ہے تو نہ رکھے، بعد میں قضا کر، لیکن قضا بعد میں بھی کرے گا اگر صحت ہے اس کے ساتھ، اگر صحت ہے تو بعد میں قضا ضرور کرے گا۔ جیسے سفر میں ہے تو اجازت ہے، لیکن
سفر سے آ کر رمضان کا جب مہینہ گزر جائے تو اس کے بعد جو بھی سفر میں روزے رمضان کے قضا ہوئے انہیں قضا کرے گا، قضا ضرور کرے گا۔ شرعی طور کے اوپر ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اتنے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، اس کے بعد رکھ سکتے ہو اگر صحت ہو جائے۔ اللہ کا کرم ہوا، رمضان کے وہ دن گزرے اور اس کے بعد پھر شفا ہو گئی، صحت ہو گئی، تو شریعت کہتی ہے وہ روزے پھر قضا ہوں گے۔ تو یہ شرعی عذر اس طرح کہ اگر کسی کے ساتھ لاحق ہے اور وہ اگر نہیں رکھ رہا ہے تو وہ معذور ہے، وہ معذور ہے، شریعت کی نظر میں عذر ہے اس کے ساتھ، معذور، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی اپاہج ہے، بھائی یہ معذور ہے آنکھ سے، یہ ہاتھ سے معذور ہے، اسی طرح شریعت کا عذر ہوتا ہے، وہ شریعت کے اعتبار سے معذور کہلائے گا، تو وہ اس زمر میں بھی نہیں آتا ہے بندہ جو صحت مند ہے، جس کو اللہ نے قوت دی ہے اور وہ پھر بھی روزے نہیں رکھ رہا ہے، تو قیامت کے دن ان لوگوں کو دیکھ کر رش کرے گا کہ جن کو انعام اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے عطا فرما رہا ہوگا روزوں کے صلے میں، اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا کاش کہ میں دنیا میں بھوکا ہی رہتا، پیاسا ہی رہتا، اور روزہ 14-15 گھنٹے کے بجائے اس سے بھی زیادہ ہو جاتا جب بھی رکھتا، کیونکہ اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ نیکیوں کے صلے کو دیکھے گا نا تو یہ کہے گا کاش کہ پوری زندگی نماز ہی پڑھتا رہتا، کاش کہ پوری زندگی روزے دار ہی رہتا، کاش کہ پوری زندگی تلاوت ہی کرتا رہتا، ایک کام بھی دنیا کا نہ کیا ہوتا، ایک کام بھی دنیا کا نہ کیا ہوتا۔ تو یہ انبار ہوں گے نیکیوں کے، مگر اس موقع پر اس دنیا میں نہیں دکھ سکتے، وہاں پر دکھیں گے، جب دکھے گا تو وقت جا چکا ہوگا۔ اس لیے ابھی سے جتنا اللہ ہمیں احساس دے دے، توفیق دے دے مسلمانوں کو، وہ کوشش کریں، ہم لوگ کوشش کریں اور ان عبادات کے قدر کریں اور روزوں کے قدر کریں اور نماز تراویح کے قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، پورے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی، روزے رکھنے کی، رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کی، یعنی نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔